السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع ہے بھنگ۔ حضرت یہ بھنگ کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے بارے میں اسلام کا کیا فتویٰ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بھنگ ہے یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں بکثرت پائی جاتی ہے، اور ہمارے اس علاقے میں یہ قلعہ احمد آباد میں تو ماشاءاللہ کافی وافر مقدار میں جو ہے آپ کو، ابھی تو موسم نہیں ہے لیکن اگلے موسم میں اس کے بڑے بڑے پودے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ بھنگ پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ قدرتی چیز ہے، قدرتی طور پر یہ پیدا ہونے والا پودا ہے، لیکن اب تو ہمارے جو پیچھے وزیر سائنس تھے فواد چودھری صاحب، ان کی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی بھنگ کی کاشت کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ چائنا نے 40,000 ایکڑ پر بھنگ کی کاشت کی ہے، کینیڈا میں 1,00,000 ایکڑ پر بھنگ کی کاشت کی گئی، اور بعض اور ممالک میں بھی بھنگ کی جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہے۔ چلی وغیرہ میں ہر بندے کو 5 یا 6 پودے لگانے کی اجازت دی گئی۔ امریکہ میں بھی اس کو اگرچہ منشیات میں ہی اس کا کھاتا چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے اس کی کاشت جو ہے مختلف ریاستوں میں، علاقوں میں کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بھی محدود طور پر سرکاری سطح پر یہ بھنگ کاشت کی جائے گی، مری سائڈ میں، ہری پور ہزارہ، ان سائڈوں میں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سائڈوں میں آپ نے کاشت کرنی ہے، ہماری سائڈ میں جو ہے وہ مفت میں بھی اگی ہوئی ہے، آپ یہاں سے ٹرک بھر بھر کے لے جا سکتے ہیں۔ وہ بھنگ جو لفظ تھا، یہ جو پینے والے لوگ تھے، اب یہ بھنگ عام ہوگی اس طریقے سے سرکاری سطح پر تو پھر سارے بھنگی بن جائیں گے، بھنگ پینے والا بھنگی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہندوستان میں تو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے راجستھان، وہاں باقاعدہ دکانیں ہیں بھنگ کی، وہاں سردائی کے طور پر، لسی کے طور پر اس کو بھنگ کو پیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جس کو ملنگوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، اور ملنگوں کا جو نظریہ اور سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ملنگ ہی نہیں جو بھنگ نہ پیتا ہو، بلکہ اللہ محفوظ فرمائے نعوذ باللہ، ملنگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جنتی بوٹی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے تو نعوذ باللہ یہ بوٹی جو تھی نا، حضرت آدم علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، تو یہ جنتی لوگوں کا یہ نعوذ باللہ مشروب ہے، یہ ملنگوں کا نظریہ ہے۔ بہرحال مختلف ممالک میں اس کو آج کل اگایا جا رہا ہے، اور اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں دوائی کے طور پر اس کے استعمال کرنے کے لیے۔ تو پاکستان میں بھی جیسے وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کی کاشت کی جائے گی، اور اس کو سرکاری سطح پر عام اس کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس کا استعمال جو ہے ادویات کے لیے ہوگا۔ تو شرعی طور پر بھنگ ہے، افیون ہے، یہ چیزیں ان کی ادویات کے لیے گنجائش ہے استعمال کرنے کی، کہ ادویات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تھوڑی مقدار میں، لیکن اس کو پینا، بھنگ کو پینا، کیونکہ یہ نشے والی چیز ہے، جو پیتا ہے اس کو ایک نشہ آتا ہے، تو جب نشہ آ جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن کبریٰ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، تو کیونکہ اس کے پینے سے نشہ آتا ہے تو لہذا اس کا پینا وہ حرام ہے۔ اگر ادویات کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو محدود دائرے میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو آپ مشروب کے طور پر، لسی کے طور پر، سردائی کے طور پر آپ پینا شروع کر دیں، تو ایسا پینا جو ہے وہ غلط ہے، اس کا شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی۔
تو بھنگ اپنے وجود کے اعتبار سے تو یہ ایک پودا ہے، لیکن اس کی آگے تاثیر جو ہے وہ مختلف ہے، اس تاثیر میں نشہ بھی شامل ہے۔ تو لہذا جب اس کو پیا جائے گا اور پی کر آدمی کو نشہ آ جائے گا، تو لہذا شریعت پھر یہاں فتویٰ یہی دائر کرے گی کہ اس کا استعمال جو ہے اس طرح اس طرز میں وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔